فائدہ دو قسم کا ہے، ایک فائدہ عارضی وقتی تھوڑے وقت کے لیے، یہ بھی فائدہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ہاں، وقتی فائدہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا پیاسے کو پانی پلا دیا، یا ننگے کو کپڑا پہنا دیا، یہ بھی فائدے ہیں، لیکن یہ چھوٹے فائدے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیا صبح کو، 5-6 گھنٹے کے بعد پھر بھوکا، پیاسے کو پانی پلا دیا، 4-5 گھنٹوں کے بعد پھر پیاسا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، 2-4 مہینوں کے بعد پھر ننگا۔ فائدہ تو پہنچایا، لیکن چند گھنٹوں کا، چند مہینوں کا پہنا ہے، فائدہ پہنچایا۔ یہ ایک قسم کا فائدہ ہے، یہ بھی ہم پہنچایا کریں، یہ بھی۔ نمبر 2، ایک فائدہ ہے بہت بڑا، دائمی فائدہ۔ دائمی فائدہ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہا، نمازیں پڑھتا ہی نہیں، نہ روزے رکھتا ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے، سنتیں بھی ذبح کرتا رہتا ہے، آخرت سامنے نہیں ہے، دنیا سامنے ہے، دنیا کماؤ، دنیا پیسہ کماؤ، پیسے کے لیے اعمال ضائع کر رہا، چوری کر کے کما رہا، ڈاکے سے کما رہا، رشوت سے کما رہا، سود سے کما رہا، جو جہنم میں لے جائے، جو جہنم میں لے جائے۔ ایسے آدمی کو سمجھا کر، پیار محبت سے اس کو کچھ کھلا پلا کر، اس سے دوستی لگا کے، اس کو آخرت سمجھا کر، اس کو جنت کے رستے پہ ڈال دیا۔ اب اس آدمی نے کتنا بڑا فائدہ پہنچایا، جس نے دوزخ والے رستے سے کھینچ کر جنت والے رستے پہ ڈال دیا۔ اعمال کے فائدے بتائے، برے اعمال کے نقصان بتائے، اس نے اس کو جو جنت میں والے رستے پہ ڈال دیا، اس کو کتنا بڑا فائدہ پہنچایا۔ ہمیشہ کے لیے سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، سونے کے چاندی کے محل دلوا دیے، دودھ اور شہد کی نہریں دلوا دی۔ ایک ہے ایک پیالہ چائے پلا دو، 2 پیالے دودھ پلا دو، ایک ہے دودھ کی نہر دلا دو، ایک ہے شہد کی بوتل ہدیہ کر دو، ایک ہے شہد کی نہر کا مالک بنا دو۔ شرابن طہورا، پاک پانی کی نہروں کا وارث بنا دو، اور جنت باغات دلا دو، کیلے کے باغ، انگوروں کے، اناروں کے باغات، اس کو ہمیشہ کے لیے دلوا دیے، ہمیشہ کے لیے حوروں سے شادی کروا دی، حوروں سے شادی کروا دی۔ ان سب سے بڑھ کر اس کو اللہ سے ملا دیا۔ وہ مالک حقیقی سے دور دور رہتا تھا، مالک حقیقی کی نافرمانیاں کرتا تھا۔ اس نے ان کو سمجھایا، ارے میرے پیارے بھائی، جس کی زمین پہ رہتے ہیں اس کا کہنا ماننا چاہیے، جس کے بنائے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں اس اللہ کا کہنا ماننا چاہیے، جس اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اس اللہ کا کہنا مان کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن قبر میں جانا ہوگا، ایک دن حشر میں اٹھنا ہوگا، گرمی ہوگی، کچھ اعمال ایسے ہیں ان کو بتا رہا، یہ دوزخ میں جانے والے کو سمجھا رہا۔ ہم بھی ایسے جیسے عرض کیا جا رہا ہے سمجھانے کی کوشش کریں، ہمارے ذمہ تو کوشش ہی ہے،
اس کو سمجھا رہا، ارے کچھ اعمال آسان ایسے ہیں، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف دامن گیر ہوگا، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے اور یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کرتے ہوں گے۔ ہاں، اب یہ عرض کیا جا رہا ہے دوزخ کے راستے پر چلنے والے کو کس طرح سمجھا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے، اب یہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ہماری گزارش ہے آپ سب سے، ہم لوگوں کو جنت کے راستے بتایا کریں، بیانوں میں ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جنت میں جانے کے راستے اسے سمجھائیں۔ ہاں، اللہ کیسے ملے گا وہ طریقے سمجھائیں، اللہ سے ملائیں، اپنے بیانوں میں فضائل خوب بتائیں۔ ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے، اب جہاں بھی ہم بیان کریں، کل کو جماعتوں میں جائیں گے یا واپسی گھروں کو جائیں گے، لوگوں کو جنت مشکل بنا کے پیش نہیں کرنی کہ جنت بڑی مشکل ہے، یہ کھیل نہیں ہے اور اللہ پاک یوں پٹائی کرے گا، ایسا نہ بیان کرو اللہ کو گویا کہ اللہ پاک مارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، آؤ اور تمہاری پٹائی کروں۔ اللہ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، بس مارنا کام ہے اللہ کا۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، حنان ہے، منان ہے، منعم ہے، محسن ہے۔ اللہ کے ناموں کو دیکھو، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ گویا بس جاؤ تو مارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جیسے سکول میں ایک بچہ نے گھڑی توڑ دی، میں مثال دیتا ہوں، گھڑی توڑ دی، پتھر کھیلنے والا گھڑی کا شیشہ توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ ماسٹروں نے پوچھا یہ گھڑی کس نے توڑی ہے؟ اجی فلانے نے توڑی ہے۔ ماسٹروں نے کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ اس کو، کہاں بھاگ کے گیا؟ اب یہ اس کو 5-7 لڑکے پکڑنے کے لیے بھاگے، اب اس کو پکڑ لیا، کہتے چل بچو گھڑی توڑی ہے نا، ابھی پٹائی ہوگی۔ اب یہ اس کو کھینچ کے ماسٹر کے پاس لے جا رہے، اور وہ بچہ کدھر کھینچے گا بتاؤ؟ وہ پیچھے کو کھینچے گا۔ ہم اللہ کو ایسا نہ بیان کریں کہ بس چلو اور اللہ نے پٹائی لگانی ہے، ہاں ایسا نہ بیان کرے اپنا۔ اللہ کریم ہے، اللہ جل جلالہ کے جتنے نام ہیں سب میں مہربانی، سب میں مہربانی۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، وہ بے حد مہربان، رحیم نہایت رحم والا، قدوس السلام سلامتی والا، مؤمن امن دینے والا، مہیمن نگرانی کرنے والا۔ جیسے بچے کھیلتے ہیں تو ماں پاس ہوتی ہے، بچوں کی نگرانی کرتی رہتی ہے کہیں چوٹ نہ کھا لے۔ سارے نام ہی ایسے ہیں، کوئی 2-4 نام ہوں گے جس میں سختی ہے۔ تو ہم اللہ کی مہربانیاں بتائیں۔ ہاں، 3 قسم کے اعمال ایک حدیث کے مطابق، ہاں جو یہ 3 کام کرے گا نہ ان کو قیامت کا خوف دامن گیر ہوگا، ڈر خوف کوئی نہیں، نہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ جب تک لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے، مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ نمبر 1، جس نے قرآن پڑھا اور امامت کرائی مقتدی اس سے راضی رہے۔ قرآن پڑھا پھر امامت کرائی، مقتدی اس سے راضی رہے، مقتدیوں سے لڑتا نہیں تھا، جھگڑتا نہیں تھا، وقت پہ آتا تھا۔ ہاں، قرآن پڑھا اور امامت کرائی۔ اب آپ سارے کہو گے ہم تو اب امامت نہیں کرا سکتے،
عورتیں بیان سن رہی وہ بھی کہیں گی ہم تو امامت نہیں کرا سکتے، ان کے لیے بھی راستہ۔ نمبر 2، جو شخص لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو اللہ کے واسطے، یہ سارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ غریب آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیمار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیمار ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، گھر والوں نماز پڑھ لو، بیٹے تو اپنی دکان کے دائیں بائیں والوں کو کہا کر نماز پڑھو۔ جو شخص لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف ہوگا، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ یہ چیزیں بتاؤ لوگوں کو تاکہ دوزخ والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پہ چلیں۔ نمبر 3، جو اپنے سے اوپر والوں سے اچھا برتاؤ کرے، اپنے سے نیچے والوں پر سے اچھا برتاؤ کرے۔ اپنے سے اوپر والے اچھا برتاؤ، بہترین، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف، لوگ حساب دینے میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں گے۔ اوپر والے کون ہیں؟ ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بڑے بھائی، بڑی بہنیں، یہ اوپر والے ہیں۔ نیچے والے کون؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، چھوٹی بہنیں، چھوٹے بھائی، اپنے ماتحت، ان سے بھی اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، نہ حساب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا خوف لاحق ہوگا، لوگ حساب دینے میں گرمی میں دھوپ میں کھڑے ہوں گے، یہ مشک کے ٹیلوں پر سیر کریں۔